السلام علیکم دوستو آج 11 دسمبر 2019 بدھ کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کے حقوق پر ایک بار پھر ڈاکہ، مظاہرے پھوٹ پڑے۔ امریکہ کی بھارتی قیادت پر پابندیاں عائد لوک سبھا میں ہلچل مچ گئی۔ پاکستانیوں کی سعودی عرب میں شرمناک حرکت، متعدد پاکستانی گرفتار۔ ایران نے کہا ہے کہ اب گیند امریکی کورٹ میں ہے۔ سعودی عرب میں ہزاروں پاکستانیوں کو بھاری جرمانے۔ امریکہ نے افغانستان میں جانی و مالی نقصان قوم سے چھپایا، واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ دوستو، بھارت میں مسلمانوں کے حقوق پر ایک بار پھر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ بھارتی لوک سبھا میں متنازع شہریت ترمیمی بل کی منظوری کے بعد بھارت بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ بے حس اور شفاف مودی حکومت کو مسلمانوں اور دیگر پناہ گزینوں کا وجود بھارتی سرزمین پر کھٹکنے لگا ہے۔ بل کی منظوری کے خلاف بھارت کی مختلف ریاستوں اور شہروں میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ریاست آسام، اروناچل پردیش، میزورام، ناگالینڈ، تری پور سمیت دیگر ریاستوں میں ہڑتال کی جا رہی ہے۔ مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر سراپا احتجاج بن گئی ہے۔ ٹائر نظر آتش کر کے سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ بل کی مخالفت میں دنیا کے مختلف ممالک میں اور بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ یونیورسٹی میں کل ہونے والے امتحانات کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بل کی مخالفت میں ریاست آسام میں کاروبار بند کر دیا گیا ہے۔ مظاہروں کی وجہ سے سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ڈبرو گڑھ میں بھی طلبہ تنظیم سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے۔ اس بل کے تحت بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے انڈیا آنے والے ہندو، بدھ، سکھ، مسیحی اور پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دینے کی تجویز دی گئی ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ کانگریس نے بل پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی اور بی جے پی نے بھارت کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے بل کی کاپی پھاڑتے ہوئے کہا کہ بل میں مسلمانوں کو شامل نہ کرنے سے انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت کیوں۔ دوستو، ادھر امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے ترمیمی بل میں مسلمانوں کو شہریت سے محروم رکھنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی قیادت پر پابندیاں عائد کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ امریکی کمیشن نے بھارت میں شہریت کا ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بل پیش کرنے والے وزیر داخلہ امیت شاہ سمیت دیگر اعلیٰ قیادت پر پابندیاں عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ امریکی کمیشن نے برائے عالمی مذہبی آزادی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بل میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا ہے۔ یہ بل مذہبی منافرت پر مشتمل ہے، جس پر وزیر داخلہ امیت شاہ سمیت دیگر قیادت پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ دوسری جانب بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارت میں ہندوؤں کے علاوہ پہلے ہی درجنوں مذہبی اقلیتیں موجود ہیں اور انہیں تمام حقوق بھی حاصل ہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی لوک سبھا میں شہریت ترمیم بل 311 اراکین کی حمایت سے منظور ہو گیا ہے، جبکہ مخالفت میں صرف 80 اراکین نے ووٹ دیا ہے۔ دوستو، ادھر سعودی عرب میں بجلی کیبل چوری کرنے والوں کا گینگ گرفتار ہو گیا ہے۔ متعدد پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں۔ ملزمان نے دوران تفتیش 36 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان ایک الیکٹرک کمپنی کی تنصیبات پر واردات انجام دیتے تھے۔ ریاض پولیس نے چوری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث 11 افراد پر مشتمل گینگ کو گرفتار کیا ہے۔ اس گینگ کے تمام ارکان غیر ملکی ہیں، جن میں سے متعدد کا تعلق پاکستان سے بتایا جا رہا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر سلمان نے بتایا کہ جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ ایک گروہ کی صورت میں چوری کی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ ملزمان سعودی الیکٹرک کمپنی کے مختلف پاور اسٹیشن اور سرکٹ ہاؤسز جیسی تنصیبات پر رات کے وقت داخل ہوئے اور وہاں سے قیمتی کیبل اور ٹرانسفارمر لے اٹھتے تھے۔ ملزمان نے پکڑے جانے پر بتایا کہ انہوں نے 36 کے قریب کیبل اور دیگر برقی آلات سامان کی چوری کی وارداتیں کی ہیں، جن میں لوٹے گئے سامان کی مجموعی مالیت 5 لاکھ ریال سے زائد ہے۔
گرفتار کیے گئے افراد کی عمریں 20 سے 50 برس کے درمیان ہے۔ یہ ملزمان گرفتاری سے بچنے کے لیے وقفے سے وارداتیں انجام دیا کرتے تھے۔ ملزمان اتنے ہوشیار تھے کہ چوری کی گئی کیبلز اور دیگر برقی آلات ریاض کے ایک مضافاتی علاقے میں بنے فارم ہاؤس میں رکھ دیتے اور کچھ عرصہ بعد انہیں فروخت کر کے پیسے بٹورتے تھے۔ کرنل شاکر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں جرائم پیشہ افراد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کوئی بھی جرم کرنے والا زیادہ دیر تک پولیس کے شکنجے سے بچ کر نہیں رہ سکتا، اسے بالآخر اپنے انجام سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ دوستو، ادھر ایران نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے مکمل تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ہم اپنے ایک یرغمالی کی واپسی کے بعد قیدیوں کے جامع تبادلے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ امریکہ اور ایران نے ہفتے کے روز اپنے ایک قیدی کا تبادلہ کیا تھا۔ ایران نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیے گئے ایک امریکی کو رہا کیا تھا، جبکہ امریکہ نے ایک ایرانی سائنسدان کو رہا کیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس طرح کے تعاون کا یہ منفرد واقعہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کا بہت شفاف مذاکرات پر شکریہ ادا کیا تھا۔ ایرانی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تمام کے بدلے تمام کی رہائی کے لیے تیار ہے۔ ہم امریکہ میں غیر منصفانہ طور پر زیر حراست تمام ایرانیوں کی رہائی کے لیے تعاون کو تیار ہیں، لیکن قیدیوں کے تبادلے کو دوسرے موضوعات پر مذاکرات سے نہ جوڑا جائے۔ اگر امریکہ ایران پر عائد کردہ پابندیوں کو ختم کر دیتا ہے اور طے شدہ جوہری سمجھوتے میں لوٹ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مزید بات چیت ممکن ہے۔ دوستو، ادھر سعودی عرب میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر ہزاروں پاکستانیوں کو جرمانے۔ سعودی عرب میں روزگار کمانے کی خاطر 25 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں، جن میں سے اکثر پاکستانی ایسے ہیں جو عربی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر سماجی قوانین سے بے خبر رہتے ہیں، جبکہ ٹریفک قوانین سے ناواقفیت کی بنا پر بھی ہر ماہ ہزاروں پاکستانیوں کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بڑی ٹریفک خلاف ورزی دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال ہے، جس کے پاکستانی ڈرائیور کثرت سے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس خلاف ورزی پر 150 ریال کا جرمانہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری بار خلاف ورزی پر 300 ریال کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پاکستانی ڈرائیورز عربی زبان اور قوانین سے ناواقف ہونے کی بنا پر جرمانوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ دوستو، ادھر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان جنگ اور تعمیر میں امریکہ کے حکام کے بیانات جھوٹے اور رپورٹوں میں تضاد تھا۔ ایک ریٹائرڈ جنرل ڈگلس کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ افغانستان میں فوج کیا کر رہی ہے۔ امریکی اخبار نے افغان جنگ سے متعلق 2000 صفحات پر مشتمل دستاویزات دیکھنے کے بعد رپورٹ میں بتایا کہ امریکی حکام نے جان بوجھ کر افغان جنگ سے متعلق کامیابی کے جھوٹے دعوے کیے۔ جانی و مالی نقصان امریکی قوم سے چھپایا جاتا تھا۔ امریکی صدر بش اور براک اوباما کے دور میں وائٹ ہاؤس میں ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل ڈگلس نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کابل میں فوج کیوں موجود ہے اور وہ وہاں کیا کر رہی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ افغانستان میں کئی سالوں سے امریکہ کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری تھا اور حکام کو اس بات کا علم بھی تھا کہ ان کی حکمت عملی کام نہیں کر رہی ہے، لیکن وہ جنگ کی سنہری تصویر پیش کرتے رہے۔ اخبار کو حاصل ہونے والی حکومتی خفیہ دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ سینئر امریکی حکام افغانستان کی جنگ کے بارے میں اپنی 18 سالہ مہم کے دوران حقیقت کے انکشاف میں ناکام رہے اور ایسے سنہری اعلانات کرتے رہے جو انہیں پتا تھا کہ غلط ہیں، اور واضح شواہد چھپاتے رہے کہ اس جنگ میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکی حکومت کی جنگ میں نظر رکھنے والے ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل سے ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویز حاصل کی ہیں، جس میں 600 افراد کے انٹرویوز بھی شامل ہیں۔ یہ انکشاف اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ اور وزارت دفاع پینٹاگون افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے خواہاں ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے کہ حاصل شدہ دستاویزات امریکی وفاقی پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس کا مقصد امریکی تاریخ کی طویل ترین مسلح جنگ میں ناکامی کی اصل وجوہات کی جانچ تھی۔ یہ دستاویزات 2000 صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں جنگ میں براہ راست شامل افراد بشمول فوجی جرنیلوں، سفارتکاروں، امدادی کارکنوں کے انٹرویوز شامل ہیں۔ جنرل ڈگلس، جنہیں صدر بش کے زمانے میں عراق اور افغانستان میں مرکزی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، انہوں نے بتایا کہ ہم افغانستان کی بنیادی سمجھ سے لا علم تھے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہاں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں اس کا دھندلا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ ساری جنگ کے دوران فوجی کمانڈر عوامی سطح پر یہ توثیق دیتے رہے کہ حالات بہتری کی جانب ہیں،
جبکہ طالبان افغانستان کے سارے علاقوں پر قبضہ کرتے رہے اور بغیر فضائی جنگی صلاحیت کے امریکی فوجیوں کو مارتے رہے، اور اس طرح ہم خود ہی کھانے والی آئس کریم کی کون بنتے رہے۔ دوستو، اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران اسلام کے ماننے والوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں صدی میں اسلام دنیا میں سب سے زیادہ مانا جانے والا مذہب بن جائے گا۔ 1910 سے 2010 تک 100 سال میں مذہب اسلام کو ماننے والوں کی تعداد میں 10% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عالمی مذہبی اعداد و شمار کے مطابق 1910 میں مسلمان پوری دنیا کی آبادی کا 12.6% تھے۔ 2010 میں یہ تناسب بڑھ کر 22.5% ہو گیا تھا، یعنی تقریباً 2 گنا۔ 1910 میں عیسائی دنیا کی آبادی کا 34.8% تھے، لیکن 2010 میں یہ تناسب 32.8% رہ گیا۔ دنیا میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہندو مذہب کو مانا جاتا ہے، جو 1910 میں ہندو دنیا کی آبادی کا 12.7 تھے، یعنی مسلمانوں کے برابر، لیکن 2010 میں یہ تناسب 13.8% رہ گیا۔